سے کہ عدت کیا ہے۔ عدت کی معنی یعنی جمع عدد ہے، جس کی معنی ہے گنتی، اور اصطلاح میں عورت کا شوہر سے تفریق کے بعد اس مدت تک انتظار کرنا، یعنی نکاح نہ کرنا جو مدت شریعت نے مقرر کی ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، وہ ایک لمبا قصہ ہے، لیکن میں مختصر انداز میں عدت کی اقسام اور اس کا طریقہ کار میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عدت کی 4 اقسام ہیں، اور اس میں ایک ہے عدت الطلاق۔ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے یا بیوی خلع لے یا باہم مشورے سے علیحدگی اختیار کرے، جس کو مبارات کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تھرو علیحدگی اختیار کر لے، تو اس صورت میں عورت کی عدت قرآن مجید نے ثلاثت قروء بتائی ہے، اور قرء سے مراد بعض فقہا حیض لیتے ہیں، بعض فقہا طہر لیتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ 3 مہینے تک ہو جاتی ہے۔ عدت کیا ہے؟ عدت کی معنی یعنی جمع عدد ہے، جس کی معنی ہے گنتی، اور اصطلاح میں عورت کا شوہر سے تفریق کے بعد اس مدت تک انتظار کرنا، یعنی نکاح نہ کرنا جو مدت شریعت نے مقرر کی ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، وہ ایک لمبا قصہ ہے، لیکن میں مختصر انداز میں عدت کی اقسام اور اس کا طریقہ کار میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عدت کی 4 اقسام ہیں، اور اس میں ایک ہے عدت الطلاق۔ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے یا بیوی خلع لے یا باہم مشورے سے علیحدگی اختیار کرے، جس کو مبارات کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تھرو علیحدگی اختیار کر لے، تو اس صورت میں عورت کی عدت قرآن مجید نے ثلاثت قروء بتائی ہے، اور قرء سے مراد بعض فقہا حیض لیتے ہیں، بعض فقہا طہر لیتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ 3 مہینے تک ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ دوسرا ہے عدت الوفات، یعنی جس کا شوہر مر جائے اور عورت زندہ ہو، اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو فوت ہو جائے اور پیچھے بیوی یا بیویاں چھوڑے، تو ان بیویوں کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تیسری ہے عدت الحامل۔ عدت الحامل سے مراد وہ عورت جو حمل سے ہو اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو، تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ وَأُولاۃُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت ہے۔ اور چوتھی عدت ہے عدت العائسہ۔ عائسہ سے مراد وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے 3 مہینے ان کی عدت بتائی ہے۔ اب وہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ اصل یہ مسئلہ جو ہے وہ بحث چل رہا تھا، تو وہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ تو عدت والی عورت اپنی عدت شوہر کے ہی گھر میں گزارے گی۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلے۔ اور آگے پھر اسی آیت سے آگے پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، یعنی ان کو زمان عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسے بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ اور عدت کے درمیان نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ تو اس پر بھی تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مطلقہ اگر اس کو رجعی طلاق ملی ہے، رجعی طلاق سے مراد یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے رجوع کرنے کا عدت سے پہلے شوہر کو، تو اگر رجعی طلاق دی گئی ہے تو شوہر پر اس کی نان و نفقہ اور رہائش شوہر کی ذمہ داری ہے،
اور اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو خواہ اسے طلاق دی گئی ہو، رجعی دی گئی ہو، کسی قسم کی طلاق دی گئی ہو جو قطعی علیحدگی کرنے والی طلاق ہو، تو اس کا رہائش، اس کا نان و نفقہ وضع حمل تک، یعنی اس کی عدت ختم ہونے تک جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی بن حسین یعنی حضرت زین العابدین اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی طلاق والی عورت کی سکونت یعنی رہائش اور نفقہ شوہر کے ذمے ہے۔ اور اس کے لیے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمطلقۃ الثلاثہ لها السکن والنفقہ، یعنی جس عورت کو 3 طلاقیں دی جا چکی ہوں تو اس کی زمانہ عدت میں جو ہے سکونت، ضمانت عدت میں اس کے رہائش اور اس کے نفقے کا حق اس کا ہے اور اس کے شوہر کے ذمہ ہے۔ اور اسی طرح عورت کو گھر سے باہر نہ نکلنے کا بھی حکم ہے، سوائے مجبوری کی حالت میں وہ نکل سکتی ہے۔ البتہ کچھ تابعی فقہا جن میں امام حسن بصری ہیں، طاؤس ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی قول بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاق والی غیر حامل عورت کو رہائش اور نفقے کا حق نہیں ہے۔ یہ فتویٰ امام احمد بن حنبل نے بھی وہ اس بنیاد پر دیا ہے۔ اب جس عورت کے وفات شوہر مر جائے، وفات ہو جائے، تو وہ کہاں ٹھہرے گی؟ تو اس کے بارے میں فقہا کے 2 مختلف نقطہ نظر ہیں۔ یعنی جس کا شوہر وفات پا چکا ہو، وہ اس کی عدت کے بارے میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی کبار صحابہ اور 4 فقہا، سنی فقہا یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کو اسی گھر میں عدت گزارنی چاہیے جس گھر میں اس کے شوہر کی وفات ہوئی، اور پھر دن کے وقت ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے، مگر رات کا قیام اسی گھر میں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور ساتھ ساتھ عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کی اپنی مرضی ہے، یعنی جس عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کے حوالے سے عورت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کہیں بھی عدت گزار سکتی ہے، اور وہ ضرورت کے وقت وہ سفر بھی کر سکتی ہے۔ اب اصل مسئلہ جو آ رہا ہے، جو زیر بحث رہا ہے ہمارے ساتھیوں کے درمیان، کہ عدت کے دوران نکاح، یعنی عورت کی عدت ہے، اگر وہ نکاح کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ یعنی عورت کا ہر قسم کی عدت کے دوران نکاح یا شادی کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح باندھنے میں کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک اس عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے نہ صرف نکاح کرنا منع ہے بلکہ نکاح کا پیغام بھیجنا بھی منع ہے، اور اسی طرح خفیہ عہد و پیمان بھی منع ہے۔ البتہ التعریض بالخطبہ یعنی کی اجازت ہے، یعنی منگنی یا نکاح کا ارادہ اشاروں اور کنایوں میں ظاہر کرے تو اس بات کی اجازت ہے۔ یعنی یہ کہے کہ نکاح میں جلدی نہ کرنا، یعنی عورت سے کہے، یا یہ کہے عورت سے کہ سوچ سمجھ کے نکاح کرنا، یا یہ کہے کہ ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ کہے کہ میں بھی اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہوں، تو اس تعریض کی اجازت ہے۔ وہ سورہ البقرہ کی آیات ہے، میں وہ چونکہ طویل ہو جائے گا اس لیے میں وہ آیات نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے منع ہے عدت میں اندر۔ تو معلوم ہوا کہ عدت کے دوران نکاح حرام ہے۔ اس کا حکم فقہا نے نکاح فاسد یا نکاح باطل قرار دیا ہے۔ لیکن انسانی معاشرہ ہے، کسی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے شریعت کے احکام کے حوالے سے۔ تو اگر کوئی عورت عدت میں نکاح کر لیتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا کہ ایک قریش کی عورت نے بنی ثقیف کے کسی مرد کے ساتھ عدت کے دوران نکاح کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلوایا اور دونوں کی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور فیصلہ یہ دیا کہ دونوں علیحدگی اختیار کر لیں، اور عورت پہلے اپنے سابق شوہر کی عدت پوری کرے، بعد میں دوسرے شوہر کی عدت مکمل کرے۔ پھر عورت کو دوسرے شوہر کے علاوہ کہیں بھی اس کو چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، یعنی عدت کے دوران والے جس شخص کے ساتھ نکاح کیا تھا اس کے ساتھ کبھی بھی وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے، یعنی حرمت ابدیہ کا حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا، اور یہی امام مالک کا بھی فتویٰ ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ عورت پہلے سابق شوہر کی عدت پوری کرے گی، بعد میں دوسرے شوہر کی عدت پوری کرے گی، اس کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس قول کو امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت کے اندر نکاح کرتی ہے تو اس کا یہ عمل قرآن کی روح سے حرام عمل ہوگا، اس کا حکم نکاح باطل یا نکاح فاسد کا ہوگا۔ لیکن چونکہ اس نکاح میں نکاح کی شرائط پوری ہیں، یعنی ایجاب و قبول ہے یا اعلان ہے یا گواہ ہیں، یہ نکاح کی شرائط ہیں، یہ شرائط پوری ہیں، اور اس لیے اگر اس نکاح میں رخصتی ہو گئی ہو تو وہ عمل زنا میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ شبہ نکاح میں ہوگا یا نکاح فاسد میں ہو جائے گا۔ اور وہ عورت، حکم یہ ہے کہ وہ عورت پہلے دونوں شوہروں کی یکے بعد دیگرے عدت پوری کرے گی، اور اس کے بعد پھر نکاح کرے گی، پھر جہاں بھی کرے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق مرد اور عورت کو تعزیر سزا دی جائے گی، یعنی عورت دوبارہ اس شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور اس فتوے کو امام مالک نے جس طرح میں نے بتایا کہ اختیار کیا ہے۔ حضرت علی کے فتوے کے مطابق وہ عورت دونوں شوہروں کی عدت مکمل کرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور دونوں کو کوئی بھی سزا بھی نہیں دی، حضرت علی نے سزا بھی نہیں دی۔ تو اس قول کو جو ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کچھ فقہا کے نزدیک عدت کے اندر نکاح کرنے والی عورت اور مرد نے اگر جان بوجھ کر، یعنی قرآن کے حکم کو معلوم ہونے کے باوجود بھی نکاح کیا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، ساتھ ساتھ گواہوں کو بھی سزا دی جائے گی، کوئی بھی تعزیری، اور نکاح خواں کو بھی سزا دی جائے گی، اور ولی کو بھی سزا دی جائے گی کہ اس نے کیوں اجازت دی نکاح کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ مفتی سعید کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق عمران خان نے اپنی بیوی سے عدت میں نکاح کیا تھا، اور مجبوری انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اگر اب میں نکاح کروں گا تو وزیر اعظم بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو مفتی کا یہ بیان جو ہے غیر منطقی لگ رہا ہے، مجھے تو صحیح نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ اگر مفتی صاحب اپنے بیان میں سچے ہیں تو اس مفتی نے حرام اور غیر قانونی عمل کیوں کیا، یعنی عدت کے دوران نکاح کیوں پڑھا؟ خود کو مفتی کہلاتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے، تو خود بھی عمل کرنے میں مومد اور معاون ثابت ہوا ہے، تو اور پھر لازمی بات ہے کہ سزا کا مستحق ہوگا۔ دوسرا یہ کہ 4 سال پہلے والا واقعہ یا غیر شرعی عمل کیوں چھپاتے پھر رہا تھا مفتی صاحب، اور اب کیا ضرورت پڑی تھی کہ مخالفت کے میدان میں ابھی وہ کود پڑا ہے، اس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے سے یہ قطعاً ہم امید نہیں رکھ سکتے کہ عارضی منفعت کے حصول کی لالچ میں غیر شرعی عمل کرے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ ایک غیر شرعی عمل کے ذریعے دنیاوی منصب حاصل کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے۔ اگر مفتی صاحب سے عمران خان نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا
تو مفتی صاحب کو حرام اور غیر شرعی عمل کرنے میں کیا مجبوری تھی؟ اور اگر مفتی صاحب اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس نے گناہ بھی کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی والا عمل کیا ہے، اور خود کو وہ سزا کے لیے تیار رکھے۔ تو یہ کچھ تھوڑا بہت میں نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پروفیسر ڈاکٹر ثناء اللہ بھٹو۔